الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سورہ حجرات کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت کریمہ کا شان نزول ایک واقعہ ہے۔ تو پہلے ہم شان نزول کے متعلق کچھ بات عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ بات دراصل یہ تھی کہ قبیلہ بنو مستلق کے رئیس اور سردار حارث بن زرار بن ابی زرار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ امہات المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پیش کیا، تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے رہنا۔ اب یہ بات ہوئی تو حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال میں سے بھی زکوٰۃ نکالوں گا اور میں اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں، انہیں بھی اسلام کی دعوت پیش کروں گا، اور جو لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے تو انہیں بھی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دوں گا۔ اب میں ان لوگوں کی زکوٰۃ کو جب اکٹھا کر لوں تو آپ اپنے قاصد کو بھیج دینا، تو میں سارے لوگوں کی زکوٰۃ کو آپ کے قاصد کے ساتھ روانہ کر دوں گا، جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی۔ یہ بات حارث بن زرار نے فرمائی۔ ایک مہینہ متعین ہوا، وہ تاریخ متعین ہوئی کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہمارا قاصد آئے گا، آپ انہیں زکوٰۃ کی جو کچھ رقم ہے، یعنی جو کچھ بھی مال ہے، وہ زکوٰۃ کا مال انہیں دے دیں۔ یہ طے ہوا۔ وہ مہینہ گزر گیا، وہ تاریخ گزر گئی، کوئی قاصد آیا نہیں، کوئی قاصد آیا نہیں۔ اور یہاں حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے میں اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ زکوٰۃ بھی نکالی۔ تو ان لوگوں کو آپس میں دل کے اندر یہ حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا نہیں۔ ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا محبوب کسی چیز کا وعدہ کرے اور پھر آپ قاصد کو نہ بھیجے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورے سے طے کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے اگر ناراضی ہے تو ہم آپ کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں ایسا ہوا تھا کہ حضرت سعد، معاف فرمائے، حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت متعین تھا، یعنی جو مہینہ اور جو تاریخ، اسی مہینے اور تاریخ کو یہ قاصد روانہ کر دیا تھا۔ لیکن قاصد جو تھا وہ آدھے راستے سے واپس آ گیا تھا۔ آنے کی وجہ یہ تھی کہ جس قبیلے کی طرف اللہ کے محبوب نے بھیجا تھا، وہ قبیلے کے لوگوں سے ان کی پرانی دشمنی تھی، تو ان کو یہ اندیشہ اور ڈر تھا کہ اگر میں جاؤں گا اس قبیلے کے پاس تو یہ قبیلے والے مجھے قتل کر دیں گے۔ اس لیے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے راستے سے واپس آ گئے۔
اب واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور یہ لوگ میرے قتل پر آ گئے۔ تو اللہ کے محبوب کو غصہ آ گیا کہ قاصد کے قتل پر آ گئے۔ تو انہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں یعنی آپ کی ماتحتی میں ایک دستہ تیار کیا تاکہ قاصد کو قتل کرنا کا ارادہ کرنا ہے کوئی معمولی کام نہیں ہے، تو آپ نے جنگ کے لیے اس وفد کو روانہ کیا۔ اب یہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وفد کو لے کر نکلے اور وہاں سے حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں آنے کے لیے نکلے۔ اب دونوں قافلوں کا آمنا سامنا ہوا گیا مدینہ کے قریب کے اندر۔ تو حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے قتل کا ارادہ کیا ہے، تو ہم تمہاری طرف بھیجے گئے۔ تو حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اس ذات کی قسم ہم نے اللہ کے محبوب کے قاصد کو دیکھا تک بھی نہیں ہے، ہم نے اللہ کے محبوب کے قاصد کو دیکھا تک بھی نہیں ہے، اور قتل کرنے کی تو بات ہی دور کی ہے۔ حضرت حارث جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث سے فرمایا کہ تم نے ہمارے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، ہم نے آپ کے قاصد کو دیکھا تک بھی نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے تک پہنچ گئے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے، لیکن اس قبیلے والے کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب کا قاصد آ رہا ہے اور تاریخ اور وقت متعین تھا، یعنی تاریخ متعین تھی، مہینہ متعین تھا، تو یہ لوگ استقبال کے اندر ہتھیار کو لے کر نکلے، کیونکہ اس قبیلے کا ایک مزاج تھا، کسی مہمان کا استقبال وہ لوگ کرتے تو ہتھیار لے کر جاتے تھے اور اس کا استقبال کرتے تھے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے، تو اس لیے آپ نے استقبال کے اندر ہتھیار لے کر پورا قبیلہ باہر نکل آئے۔ تو یہاں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تو ہتھیار لے کر آ رہے ہیں، یہ تو ہتھیار لے کر آ رہے ہیں اور اس قبیلے والے سے میری تو پرانی دشمنی چلی آ رہی، تو لگتا ہے کہ یہ میرے قتل پر آئے۔ کیا آئے ہیں؟ قتل پر۔ تو یہاں ہو گئی غلط فہمی۔ کیا ہو گئی؟ غلط فہمی۔ وہ لوگ استقبال کے لیے آئے اور حضرت ولید سمجھے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے، تو اس لیے وہ واپس وہاں سے لوٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے کہ یہ لوگ تو میرے قتل پر آ گئے تو میں واپس آ گیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور پوری تحقیق کیجئے۔ حضرت خالد رات کے وقت اس قبیلے کے قریب پہنچے، وہاں سے جاسوسوں کو اس قبیلے میں روانہ کیے کہ تحقیق کرے۔ پتہ چلا کہ یہ پورا قبیلہ اسلام میں ابھی ہے اور زکوٰۃ وغیرہ جو کچھ بھی اسلامی ارکان ہے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری حقیقت بیان فرما دی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی آئے، فاسق کا مطلب یہ ہے کہ غیر معتبر آدمی آئے، کوئی خبر کو لے کر آئے، تو فتبینوا، خوب اچھی طریقے سے تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے بات کو پھیلاؤ نہیں، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے تم کسی قوم کو نقصان کر بیٹھو، کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو اور اس کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خیر، اب ذرا آپ یہاں پر کچھ باتیں ہمیں سمجھنی ہے، پھر اپنی تفسیر مکمل کریں گے۔ اب
جس طریقے سے واقعہ آپ نے سنا تو آپ تھوڑی توجہ سے کچھ علمی بات بھی سمجھ لیجئے۔ پہلے سمجھیے کہ فاسق کہتے ہیں کسے، فاسق کہتے ہیں کسے؟ تو فاسق کا ڈکشنری کے اعتبار سے معنی یہ ہے کھجور کا اپنے چھلکے سے نکل آنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ فاسق فسق سے بنا ہے اور اس کا لغوی اور ڈکشنری کا معنی یہ ہے۔ لیکن یہ لفظ کوئی آدمی جب اعتباریت سے یعنی دینداری سے نکل جاتا ہے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ دینداری سے جب کوئی آدمی نکل جائے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب یہاں سمجھو ایک بات کہ اسلام کے دو دائرے ہیں۔ کتنے دائرے ہیں؟ دو دائرے ہیں، دو سرکل ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھو کرکٹ کا گراؤنڈ ہوتا ہے تو ایک پہلا سرکل ہوتا ہے جو پاور پلے کا ہوتا ہے نا، ایک پاور پلے والا سرکل ہوتا ہے، ایک باؤنڈری والا سرکل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے بھی کتنے سرکل ہیں؟ دو سرکل ہیں۔ پہلے سرکل سے اگر کوئی آدمی باہر چلا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ آدمی دینداری سے باہر نکل گیا۔ کس سے باہر نکلا؟ دینداری سے، اور ایسے آدمی کو فاسق کہتے ہیں۔ دوسرے دائرے سے اگر کوئی آدمی باہر نکل جائے تو اسے کافر کہتے ہیں، کیونکہ یہ دین سے اب باہر نکل گیا۔ پہلا سرکل دینداری کا سرکل، دوسرا سرکل دین کا سرکل۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو آپ آگے اور سمجھیے کہ گناہ کے 4 درجے۔ کتنے درجے ہیں؟ گناہ کے 4 درجے۔ ایک ہے ذنوب، اس کا معنی ہوتا ہے ایک ہے ذنوب، اس کا معنی ہوتا ہے کوتاہی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کوتاہی کے۔ ذنوب کے اوپر آتا ہے خطیہ، خطیہ کا معنی ہوتا ہے غلطی کے، اور اس کے اوپر آتا ہے سیئہ، سیئہ کے معنی ہوتا ہے برائی کے، اور اس کے اوپر آتا ہے معصیت، معصیت کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کے۔ تو کتنے درجے ہوئے بھائی؟ 4۔ پہلا درجہ کون سا؟ ذنوب، دوسرا درجہ خطیہ، تیسرا درجہ سیئہ، چوتھا درجہ معصیت۔ اب سمجھو کہ اگر کسی آدمی سے ذنوب یا خطیہ والے گناہ ہوتے ہیں تو وہ ابھی پہلے دائرے سے باہر نکلا نہیں، پہلے دائرے سے باہر نکلا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی سے سیئہ اور معصیت ہو جائے تو وہ پہلے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اسلام کے پہلے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اور ایسے ہی آدمی کو فاسق کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا نا، حج کے بارے میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اندر یہ 3 چیزیں ہونی نہیں چاہیے۔ ایک رفث نہ ہونا چاہیے، دوسرا تو کہ فسوق، فسوق اسی معنی میں کہ وہاں کوئی گناہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر گناہ کے ساتھ آپ نے حج کیا تو حج مقبول ہوگا نہیں۔ ہاں، جو حج ان چیزوں سے پاک و صاف ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کو کیا کر لیتے ہیں بھائی؟ قبول کر لیتے ہیں۔ اب ذرا ایک بات اور سمجھنی ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، تھوڑی توجہ دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن و سنت میں گناہ کے جس درجے کے معافی کے لیے آیا ہے تو اسی درجے کا گناہ معاف ہوگا۔ مثلا قرآن اور حدیث میں یہ آیا کہ بھئی یہ عمل کرو گے تو ذنوب معاف ہوں گے، تو ذنوب تک کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے اوپر کے گناہ معاف ہوں گے، خطیہ سیئہ معصیت معاف ہوگی نہیں۔ اسی طریقے سے کہیں یہ کہا کہ اس عمل سے تمہارے خطیات کو خطیہ معاف ہو جائیں گے، خطایا جتنے معاف ہو جائیں گے، تو خطایا اور اس کے نیچے والا درجہ ذنوب معاف ہو جائے گا، لیکن سیئہ اور معصیت معاف ہوگی نہیں۔ اور کہیں یہ آیا کہ اس عمل کے کرنے سے تمہارے سیئات کو اللہ معاف کر دے گی، جیسے قرآن میں نے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو وہاں ان اعمال کے کرنے سے سیئات اور اس کے نیچے کے درجے کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن معصیت معاف ہوگی نہیں۔ معصیت معاف ہوتی ہے توبہ سے۔ کس سے معاف ہوتی ہے بھائی؟ توبہ سے۔ اور توبہ 2 ہے، ایک قول یہ کہ زبان سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کر لے اور معافی مانگ لے اپنے گناہوں کی، تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اور ایک ہے فعلی توبہ. فعلی توبہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ورق کو پلٹ دے. مثلا پہلے شراب پیتا تھا، اب شراب سے توبہ کر کے پکا اب شراب کو چھوڑ دیا. پہلے جوا کھیلتا تھا، اب جوا کو چھوڑ دیا. پہلے زنا کاری کرتا تھا، اب زنا کو چھوڑ دیا. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز کا پابند بن گیا. تو اس نے اپنی زندگی کے ورق کو کیا کر دیا بھائی؟ پلٹ دیا. تو یہ بھی توبہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی توبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکی و سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اب تھوڑی توجہ اور چاہوں گا، پھر اپنے بات پر آ جاتے ہیں، تاکہ ایک بحث جب چھڑ گئی ہے تو پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے. دیکھو، اسلام نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا. کتنی چیزوں کے مجموعے کا؟ ایک اصول اور ایک فروع. اصول اور فروع کیا ہے وہ ہم آگے سمجھتے ہیں. اب دیکھو، فروع کے بھی دو دائرے ہیں، دو سرکل، اور اصول کے بھی دو سرکل. سمجھ میں آئی بات؟ دونوں کے دو سرکل ہے، اور دونوں کا دوسرا سرکل سیم ہے. دونوں کا دوسرا سرکل کیا ہے؟ سیم ہے. اب آپ سمجھئے کہ کیا ہوتا ہے فروع اور اصول، اس کو سمجھئے. مثلا اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر فرائض اور واجبات پر عمل کرتا ہے اور گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ آدمی پکا مومن ہے. وہ آدمی کیسا ہے بھائی؟ پکا مومن ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر فرائض اور واجبات کو ادا نہیں کرتا یا گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا تو یہ فروعات کے پہلے دائرے سے باہر نکل جائے گا. فروع کے پہلے دائرے سے، پہلے سرکل سے باہر نکل جائے گا، اور ایسے آدمی کو فاسق کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک. اب ذرا دیکھو کہ فروع کے ضمن کے اندر اصول آتے ہیں. مثلا آپ سمجھو، ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا پڑھنا. یا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ ایک ہے آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، اور ایک ہے نماز کے فرض ہونے کو نہ ماننا. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے بھائی؟ فرق ہے. اسی طریقے سے ایک ہے کہ زنا کرنا، اور ایک ہے کہ زنا کرنے کو آدمی حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام نہ جانے. تو یہ دونوں کیا ہے بھائی؟ الگ الگ ہے. مثلا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا تو یہ اسلام کے پہلے سرکل سے باہر ہو گیا، یعنی فاسق ہو گیا. لیکن کوئی آدمی نماز کے فرض ہونے کا قائل نہیں ہے تو وہ اسلام کے دوسرے درجے سے، دوسرے سرکل سے بھی کیا ہو گیا بھائی؟ باہر. سمجھ میں آئی بات؟ تو پتہ یہ چلا کہ فروعات کے پہلے سرکل سے اگر کوئی آدمی باہر جاتا ہے تو فاسق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فاسق. اب دیکھو، اب اصول جو ہے، اصول دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے بدیہی اصول اور ایک ہے نظری اصول. اس کو سمجھیے. نظری اصول کا اگر کوئی انکار کرے تو یہ اصول کے پہلے دائرے کے، یعنی پہلے سرکل کے باہر نکلتا ہے، اور پہلے سرکل کے باہر نکلنے سے وہ آدمی گمراہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی گمراہ مانا جائے گا. پتہ چلا کہ فروع کے پہلے سرکل سے باہر نکلنے سے فاسق بنے گا، اور اصول کے پہلے سرکل سے باہر نکلنے سے آدمی گمراہ بنے گا. اب دیکھو یہ نظری اصول کیا ہے؟ تو کہ نظری اصول یہ ہے کہ صحابہ کا معیار حق نہ مانے کوئی آدمی، کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، یا اجماع کو حجت نہ مانے. سمجھ میں آئی بات؟ یا ضروریات دین کی قابل لحاظ ایسی تعویل کرے کہ جو قابل لحاظ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اصول کے پہلے دائرے سے باہر ہو جائے گا، اور ایسا آدمی کیا ہوگا بھائی؟ گمراہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن کوئی آدمی اصول دین کا انکار کر دے. کس کا انکار کر دے؟ اصول دین. اصول دین کیا ہے؟ تو کہ توحید ہے، رسالت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ماننا ہے، اس طریقے سے قیامت ہے. کوئی آدمی اس کا انکار کر دے تو یہ اصول کے دوسرے دائرے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ باہر ہو جائے گا. یعنی ایسا آدمی کیا بن جائے گا؟ کافر. تو خلاصہ کلام یہ نکلا، فروعات کے پہلے سرکل
سے باہر نکلنے سے آدمی فاسق بنتا ہے، اور فروعات کے دوسرے سرکل سے باہر نکلنے سے آدمی کافر بنتا ہے، اصول کے پہلے سرکل سے باہر نکلنے سے آدمی گمراہ بنتا ہے، اور اصول کے دوسرے سرکل سے باہر نکلنے سے آدمی کیا بن جاتا ہے بھائی؟ کافر بن جاتا ہے۔ اب یہاں یہ تو کچھ فاسق کے بارے میں بحث تھی تو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی، اب ذرا سمجھیے بنبأ، خبر کے بارے میں سن لیجئے کہ ہمیشہ خبر کی تحقیق کر کے خبر کو پھیلانا چاہیے، یہ اسلام کا بہت بڑا اصول ہے۔ آج کل جو زمانہ ہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نہ جانے کہیں غلط خبریں چل رہی اور ہم اس کو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ پھیلا رہے ہیں۔ اس طریقے سے اخبار میں بھی آج کل خبریں صحیح ہوتی نہیں ہیں، اور ایک خبریں ایسی ہے کہ جن خبروں کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے یا دشمنیاں بڑھ سکتی ہے، تو اسلام نے ہر ایسے آدمی کی خبر کے بارے میں کہا کہ جب تک یقین نہ ہو جائے وہاں تک اس خبر کو مانا نہ جائے، تاکہ دشمنیوں سے، کسی کے دل کے دکھنے سے حفاظت ہو جائے۔ اسی لیے علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس وقت تک اس کی خبر کو نہ مانا جائے جب تک دوسرے ذریعے سے اس بات کی تصدیق یعنی تائید نہ ہو جائے، وہاں تک اسی خبر کو مانا نہیں جائے گا۔ لیکن ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ فاسق کی ہر خبر کو رد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، اس سے پتہ یہ چلا کہ فاسق کی ایسی ہی خبر کو نہ مانا جائے گا کہ جس کے اندر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ جس کے اندر نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی خبر ماننے میں کوئی حرج ہے نہیں۔ مثلا کوئی فاسق آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کو یہ ہدیہ بھیجا ہے، آپ کے لیے بھیجا ہے، تو اب اس کی خبر کی تصدیق کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، تو ایسی خبر فاسق کی مان لی جائے گی۔ اب ایک دقیق بحث، یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ ایک بحث جو عام طور پر گردش کرتی ہے ہمارے دماغوں کے اندر، تو وہ سمجھ لیجئے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک واقعے پر، اور واقعہ پیش آیا تھا ولید بن عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی کوئی فاسق ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نعوذ باللہ، یہ ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو یہ بات عام ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، کہ سارے صحابہ سکا ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ دونوں باتیں کیا ہو رہی ہے بھائی؟ ٹکرا رہی ہے۔ تو حقیقت کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے تاکہ لوگ آپ پر اعتراض کریں تو اس کا جواب دینا آسان ہو جائے۔ سب سے عمدہ بات علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ صحابہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کا معنی ہے کہ ان سے گناہ ہوئے ہی نہیں، اس کو کہا جاتا ہے معصوم۔ اور انبیاء سارے کے سارے کیا ہے بھائی؟ معصوم، ان سے گناہ سرزد ہوتے نہیں۔ صحابہ معصوم نہیں ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں، ایک بات۔ لیکن اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اور جب بھی کسی صحابی سے کبھی کبھار کوئی گناہ سرزد ہوا تو ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا گیا جو شریعت کا حکم، ان کو سزا دی گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ سے گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحابی اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اس کے اعمال نامے میں یعنی وہ گناہ والی زندگی کے ساتھ گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ کسی بھی صحابی سے گناہ ہوا تو فوراً اس کو کیا کر لیا بھائی؟ توبہ کر لی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔
اور اللہ کی رضا اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جس شخص کی موت اللہ کی رضا والے اعمال میں ہونا یقینی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی کو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو جب اللہ کی رضا ان کو نصیب ہو گئی، اس سے بات صاف ہو گئی کہ یہ توبہ کر کر اور بغیر گناہ کے اس دنیا سے کیا ہوئے ہیں بھائی؟ رخصت ہوئے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ ذہن میں یہ بٹھا لیجئے یہاں پر کہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت کم صحابہ سے گناہ سرزد ہوا ہے، بہت کم صحابہ سے، اور جن سے یہ گناہ ہوا ہے وہ بھی اکا دکا ہوا ہے۔ کیسا ہوا ہے؟ اکا دکا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر شریعت ان کے لیے طبیعت بن چکی تھی۔ کیا بن چکی تھی؟ طبیعت بن چکی تھی۔ اس لیے گناہ سے یہ لوگ محفوظ تھے، کبھی کبھار کسی صحابی سے ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے گناہ کے مقابلے میں ان کی نیکیاں بہت ساری ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کی نیکیاں، یہ نیکی کیا کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا، ہاں یہ نیکی کچھ کم ہے۔ اور جس صحابی سے گناہ ہوا تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، شریعت کی جو سزا ہے مجھ پر لگا دی جائے۔ اور انہوں نے پکی و سچی توبہ کی۔ مثلا حضرت ابو لبابہ سے ایک لغزش ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے کیا کر دیا بھائی؟ باندھ دیا، اور کہا کہ میں اس وقت تک اس ستون سے نہیں چھوٹوں گا جب تک میری توبہ اللہ قبول نہ فرما لے۔ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ جس ستون پر اپنے آپ کو باندھا تھا، آج بھی کوئی حاجی ستون ابی لبابہ کے پاس جا کر 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کے گناہ کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ان کی توبہ تو پکی توبہ تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ اگر اس بات ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لے کر جو جنگ لڑی ہے، اس جنگ کے اندر جو غبار اڑا ہے، کیا اڑا ہے بھائی؟ جو غبار اڑا رہا ہے، اس غبار کا مقابلہ بھی تمہاری عمر بھر کی عبادت نہیں کر سکتی۔ سمجھ میں آئے بھائی؟ یہاں تک کہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 950 سال سے بھی زیادہ۔ اتنی عمر بھی مل جائے، تم عبادت کرو، پھر بھی تم صحابہ کا جنگ میں شریک ہونا اور اس میں جو غبار اڑا تھا اس غبار کا بھی مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو الغرض صحابی سے اگر کوئی گناہ ہوا تو اس وقت مستحق، یعنی اس وقت اگر انہیں فاسق بھی کہا گیا تو یہ جب تک گناہ تھا وہاں تک، لیکن یہ فسق اور فاسق کی صفت ان کے ساتھ لگی نہیں رہی کہ زندگی بھر لگی رہی اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس لیے ہم کسی صحابی کو فاسق کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری بات، آخری بات، پھر بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو یہاں ان جاءکم فاسقون کہا ہے، اس سے یقینی نہیں ہے کہ قرآن نے ولید بن عقبہ ابن معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق کہا ہو۔ یقینی بات یہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کو سمجھے۔ اس بنا پر کہ بھئی میں آپ سے یہ کہوں کہ چور آیا، تو میں اگر کہوں کہ چور آیا، یہ کب کہوں گا؟ کہ اس سے پہلے اس نے چوری کی ہوگی، تبھی تو اس کو چور کہا گیا نا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے سے پہلے کوئی گناہ سرزد
ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا کہ جس سے ان کا لقب یعنی ان کو فاسق مانا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم نے یہاں جو فاسق کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یقینی طور پر مانا نہیں جا سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم اس لفظ کو لا کر صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہے کہ غیر معتبر آدمی اور فاسق آدمی جب کوئی خبر لے کر آئے تو تمہیں فوراً اس کی تصدیق کر لینی نہیں چاہیے، جب تک اس کی حقیقت معلوم نہ ہو جائے وہاں تک اس پر عمل کرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کے بعد والی آیت میں صحابہ کی 3 صفت بیان فرمائی ہے۔ وہ 3 صفتیں کیا ہے اس کی تفصیل تو آئندہ منگل کو کریں گے، لیکن اس کا ترجمہ صرف سن لیجئے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ٹھوس ٹھوس کر بھر دیا ہے، یعنی ایمان سے ان کو اتنی محبت ہے۔ ایک بات یہ صحابہ کی صفت ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَإِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ ان کے دلوں کے اندر کفر، فسق اور گناہ کی نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ اب جس کو اللہ ہی حفاظت فرمائے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ راست پر ہے۔ یہ 3 صفتیں قرآن نے بیان فرمائی، آگے فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ جو کچھ بھی ان کو نصیب ہوا ہے یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے۔ اب کیوں اللہ نے دیا؟ تو کہ واللہ علیم حکیم، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کس جگہ پر رکھنا ہے، کہ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، وہ اپنی حکمت سے فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو مقام صحابہ دینا کس کو نہ دینا۔ تو الغرض یہ صحابہ کی 3 صفتیں ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ منگل کو کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔